الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہ سورہ اعراف کا 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 158 سے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اس تفصیل سے ذکر کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ پر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمْ فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کی جو تم سے پہلے کی امتیں گزر چکی ہیں ان کی ہو بہو پیروی کرو گے تم۔ ایک روایت میں ہے کہ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے، ویسے ہی تم بھی انہی کی طرح پوری پیروی کرو گے، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوگا تو تم بھی داخل ہو جاؤ گے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، تمہیں پتا ہوگا کہ یہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ کام کرو گے تم۔ تو بنی اسرائیل کے یہ جو واقعات چل رہے ہیں، ان واقعات کے درمیان اللہ رب العزت نے تبصرے فرمائے ہیں، کچھ باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو بڑی اصولی ہیں اور بہت جانکاری کے لیے ہیں۔ یہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں یہ ہجرت سے ذرا پہلے کی آیتیں ہیں، یعنی ابھی ہجرت ہوئی نہیں ہے، ابھی ہجرت ہونے والی ہے، اور اس سے ذرا پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی تک ان جو آیات تھیں ان کا تعلق مکے کے حالات سے تھا، مکے کے مشرکین اور کفار سے تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے جائیں گے تو مدینے کے اندر یہود بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، اور یہودیوں کا ہولڈ ہے وہاں پر پورے مدینے پر، علم کے لحاظ سے بھی اور طاقت اور قوت کے لحاظ سے بھی اور دولت کے لحاظ سے بھی۔ اس طور پر اصل باشندے مدینے کے نہیں ہیں یہ، لیکن وہ وہاں پر چھائے ہوئے ہیں، اور یہودی وہاں پر اس لیے جا کر بسے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ایک آخری جو پیغمبر آئے گا وہ آخری پیغمبر اس سرزمین پر آئے گا جو کھجوروں والی زمین ہوگی۔ تو یہود کے علماء اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ جو مدینہ ہے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے گا، لہذا یہود آس پاس کے علاقوں میں دور تک جا کر بس گئے تھے، اور خاص طور سے مدینے کے اندر جا کر بس گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آخری نبی جو ہوگا، وہ یہ یقین کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، ان کا یقین یہ ہے کہ آخری نبی ہمارے اندر سے ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اے لوگوں، اس دھوکے میں تم بالکل مت رہو کہ ہم آخری نبی بنی اسرائیل میں بھیجیں گے۔ ہم نے یہ کہیں تورات میں نہیں کہا ہے، نہ زبور میں کہا، نہ انجیل میں کہا کہ وہ جو نبی ہوگا وہ تمہیں میں سے ہوگا، یہ ہم نے نہیں کہا۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم آخری نبی بھیجیں گے جس کی اتباع پر، جس کے ماننے پر تم سب کی نجات ہوگی اور دار و مدار ہوگا نجات کا۔ چنانچہ اب یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے، سنیے گا، کیونکہ تورات، زبور، انجیل، اس میں جو بھی خطاب ہوئے ہیں وہ صرف بنی اسرائیل سے ہوئے۔ انجیل لوقا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بالکل صاف کہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
मैं उनके अलावा किसी और की तरफ नबी बनाकर नहीं भेजा गया। और मूसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बनी इसराइल के पैगंबर हैं। लेकिन अब जो नबी हैं हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आखिरी नबी, आपकी लाई हुई शरीयत, आखिरी शरीयत, आपके ऊपर जो अहकामात उतर रहे हैं बिल्कुल फाइनल और आखिरी। और इसके बाद अब दुनिया का खात्मा, अब कयामत का आ जाना, और फिर अब सबको अल्लाह के सामने खड़े होना है और अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। तो ये आखिरी फरमाया, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ नबी आप ये ऐलान कर दीजिए, कहिए, कुल आप ये कहिए, या अय्युहन्नास, ऐ तमाम के तमाम लोगों सुनो, सारे लोगों सुनो। या अय्युहन्नास, अभी तक जो पैगंबर कहते थे वो कहते थे या कौमी, ऐ मेरी कौम के लोगों सुनो, या कौमी अबुदुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारा उसके अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन यहां पर क्या ऐलान हो रहा है, और यह ऐलान कुरान पाक में 5 जगह पर हुआ है, मुख्तलिफ जगह पर, सूरह सबा में भी हुआ है और बहुत उम्दा तरीके से वजाहत के साथ फरमाया यहां पर, या युहन्नास, ऐ तमाम के तमाम लोगों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। दुनिया की हर कौम के लिए आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी भी, नसारा भी, जो भी दुनिया के अंदर जितनी कौमें रह रही हैं, इस रूए जमीन पर बसने वाले तमाम इंस और तमाम जिन्न, सब की तरफ अल्लाह के नबी आखिरी और फाइनल पैगंबर बनाकर भेजे गए। अब उन्हीं की इत्तिबा पर नजात है और हिदायत का दारोमदार है। फरमाया, अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह के आसमानों और जमीन की बादशाहत सिर्फ उसी के लिए है। ला इलाहा इल्लाहु, उसके अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। युहयी व युमीत, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, चुनांचे आए तमाम के तमाम लोगों, तुम अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अन्नबीय्युल उम्मी, जो हमारा भेजा हुआ नबी है, और उसकी पहचान यह है कि वो उम्मी है। यह पहचान तौरात के अंदर भी बयान की गई, यह पहचान इंजील के अंदर भी बयान की गई कि वो जो नबी होगा वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बिल्कुल। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, वो नबी अल्लाह पर ईमान लाएगा, अल्लाह पर ईमान रखता होगा और अल्लाह के कलिमात पर। तो ये आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया वत्तबिऊह, और सारे के सारे लोगों, सब के सब लोगों, नबी की पैरवी करो, नबी की इत्तिबा करो। इत्तिबा के माने क्या होते हैं? तबीउन का लफ्ज है जिसके माने होते हैं पीछे पीछे चलना। जब कोई शख्स किसी को सिखाता होता है, आपने देखा होगा, जैसे वर्जिश वगैरह सिखाते हैं स्कूलों में, तो एक साहब खड़े होते हैं, कहते हैं भाई देखो ऐसे हाथ उठाओ, तो लोग ऐसे हाथ उठाते हैं। फिर वो दूसरी तरफ कहते हैं ऐसे हाथ उठाओ, तो लोग ऐसे हाथ उठाते हैं। तो ये आप उनके पीछे पीछे कर रहे हैं, वो जैसे कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हैं। और अगर कहीं पर आप गलत कर देते हैं तो आदमी फौरन टोक देता है, नहीं ऐसे नहीं, इस तरह से करना है। तो तबीउन के माने पीछे पीछे चलना, इत्तबा पीछे पीछे चलने वाला। तो फरमाया कि जो नबी तुम्हें बता रहे हैं उस तरह से पैरवी करो, अपनी मर्जी से इबादतें ना करो, अपनी मर्जी से जिक्र और अज़कार मत करो, अपनी मर्जी से वजीफे मत पढ़ो। ये रिज्क का वजीफा है, ये दुकान में खैर बरकत का वजीफा है, ये शादी नहीं हो रही है तो ये शादी का वजीफा है। हत्ता कि हमने देखा कि बाज लोगों ने कहा कि कैंसर का जो मरज है उसके लिए ये वजीफा पढ़िए। बाकायदा पगड़ी बांध के मौलाना साहब को हमने देखा, वो टेलीविजन उसके ऊपर, अरे यही वीडियोस के ऊपर बयान कर रहे हैं कि जिसकी शादी नहीं होती है तो उसके लिए ये वजीफा पढ़े, और अगर कैंसर का मरज हो जाए तो उसके लिए ये वजीफा पढ़े। हजरात गिरामी, ये बात याद रखिए, बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां, दिक्कतें, ये सब हमारी आजमाइश के लिए इसी दुनिया में तो है, मरने के बाद ये नहीं है, इसी दुनिया में है और इसी दुनिया में हमारी आजमाइश है। और अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम में जब कोई परेशानी आ जाए, फौरन इदा असाबतहुम मुसीबतुन, जब कोई उनके ऊपर परेशानी आ जाती है तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, फौरन अल्लाह से मांगते हैं,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ضرورت ہو جائے کچھ بھی مانگنا ہو جائے، حتی یسأل شسع نعلہ اذا انقطع، اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے طلب کرو۔ یہ ہماری آزمائش ہے، لیکن لوگوں نے خود سے وظیفے بنا رکھے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ نہیں مولانا صاحب یہ وظیفہ بتائیے۔ بسا اوقات ان کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ اللہ سے طلب کیجئے، اللہ سے رجوع کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، اللہ سے مانگیے، اس کے اچھے اچھے ناموں سے مانگیے۔ ایک صحابی مانگ رہے تھے یا ذل جلال والاکرام کہا، اللہ کے نبی نے کہا یہ اس نے ایسے طریقے سے مانگا ہے کہ جب کوئی اللہ سے اس طرح سے یا ذل جلال والاکرام کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے۔ ہم نے کہا یہ آپ پڑھیں، لیکن پھر بھی نہیں صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے، کوئی چیز بتا دیجیے، کچھ نام بتا دیجیے، کچھ بتا دیجیے۔ اسی کو لوگوں نے آج پورا کاروبار بنا رکھا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں عبادتیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی، وظائف اذکار سب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گے۔ لوگوں نے تو درود شریف بھی ایجاد کر لیا اپنی طرف سے کہ ہم یہ درود پڑھیں گے، اور پھر اس کے اوپر پابندی کرنے لگے کہ اذان کے بعد یہ درود پڑھا جائے گا اور یہ نماز کے بعد درود پڑھا جائے گا۔ نماز میں سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کی طرف مدینے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہوئے، پورے لوگ کھڑے ہیں، امام صاحب بھی کھڑے ہیں، مقتدی بھی کھڑے ہیں، اور اب ہاتھ باندھ کے دعا ہو رہے، وہ درود پڑھا جا رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سو پورا پڑھا جا رہا ہے۔ درود آپ پڑھیں، بالکل پڑھنا چاہیے، پڑھنے کا حکم ہے، قرآن پاک کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہے حکم ہے، درود پڑھنے کا حکم ہے۔ لیکن میرے عزیزو قرآن پاک میں جو بھی حکم دیا گیا ہے اللہ کے نبی نے اس کی تشریح کی ہے۔ جب کہا گیا کہ اے لوگوں نماز پڑھو، تو اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے دکھایا کہ ایسے نماز پڑھنی ہے۔ جب حکم دیا گیا کہ زکوٰۃ دینی ہے، تو اللہ کے نبی نے حکم بتایا، ایسے اس کے مسائل بتائے، سونا ہو تو یہ ہے، چاندی ہو تو ایسا ہے، جانور ہو تو یہ ہیں، آپ نے پوری ڈیٹیل بیان کی، پوری تفصیل بیان کی۔ حکم ہوا کہ حج کریے، آپ حج کرنے کا حکم ہے۔ اب حج کیسے کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا ہے تو اپنی اونٹنی پر بیٹھ گئے آپ، اور لاکھوں کا مجمع ہے، آپ خود سب کے بیچ میں چل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال میری تمہاری ملاقات نہ ہو۔ آپ پورا وقت دے رہے ہیں حج کو سکھانے کے لیے، پورا وقت دے رہے ہیں زکوٰۃ کے مسائل بتانے کے لیے، تیمم کے مسائل بتانے کے لیے، بیماری کے مسائل بتانے کے لیے، سفر کے مسائل بتانے کے لیے، ایک ایک چیز پر آپ غور فرما رہے ہیں اور ایک ایک چیز کو آپ بتا رہے ہیں، اور پھر آدمی اپنی طرف سے کرنا شروع کر دے، اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایجاد کر لے، اپنے طور طریقے ایجاد کر لے۔ تو یہ اس آیت کے خلاف ہوا کہ نہیں؟ وَاتَّبِعُوا، پیروی کرو تم اللہ کے نبی کو جو ہم نے بھیجا ہے، جو ہم نے اتارا ہے، اس نبی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ قرآن پاک میں جب شاید کا لفظ کہا جاتا ہے تو یہ فخم اور شان کے لیے ہوتا ہے، یہ ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے، اور یہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے کہ تمہیں ہدایت ہی ملے گی۔ لیکن ہدایت کو اب آپ دیکھ رہے ہیں جوڑ دیا گیا ہے، ہدایت کو جوڑ دیا گیا ہے نبی کی اتباع سے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو نبی کی اتباع آپ کے اوپر لازمی ہے۔ آپ نبی کے طریقے کے خلاف کریں اور سوچیں کہ نہیں ہم کو ہدایت مل رہی ہے اور ہمارے اوپر تو بڑا فضل ہو رہا ہے اور ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو تمہاری مثال تو پھر ویسے ہی ہو گئی جیسے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ پیڑ کے اوپر الٹا لٹک جاتے تھے، ٹانگیں اوپر ہیں، ہاتھ پیر نیچے ہیں، اور اس میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ کس کا ذکر کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور پیڑ کے اوپر الٹے لٹکے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ بعض لوگ دلدل کے اندر جا کر جان بوجھ کر دلدل کے اندر اپنے آپ کو جا کر ڈال لیتے تھے۔ اب جوک ان کے بدن کو کاٹ رہی ہے، کیڑے ان کے بدن کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ خوش ہوگا۔ قرآن پاک میں جب اللہ نے بھیجا نبی کو تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا ہے لِيَضَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی تم ان کی بیڑیوں کو، زنجیروں کو جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھی ہیں تم کاٹ دو، یہ اتار کر پھینک دو۔ فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یہ طور طریقے ان لوگوں نے خود ایجاد کر رکھے ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا تھا اس طرح سے کرنے کے لیے۔
اللہ ताला कभी नहीं चाहता, लेकिन लोगों ने किया। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके बना रखे हैं अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने वजीफे बना रखे हैं, तौर तरीके बना रखे हैं कि इतना पढ़ेंगे, इस तरह से पढ़ेंगे, ऐसे अल्लाह का नाम लेंगे, यूं करेंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह राजी और अल्लाह खुश होगा कैसे? जब तुम नबी के तरीके पर चलोगे। अच्छा, आपको एक बात पता ही, अब यहां पर ये जो बीच में लफ्ज आया है, ये ऊपर हजरत मूसा का तज़किरा चल रहा था, इससे पहले कि आपने आयत सुनी, हजरत मूसा का वाकया बयान किया जा रहा था, फिर दरमियान में बात आ गई वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, इससे पहले की आयतें, वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, ये पूरी आयतें आई, और उसके बाद अब ये नबी का ऐलान हो रहा है। कभी इस नुक्ते पर गौर कीजिए, कुरान पाक की एक एक बात के अंदर बड़ी गहराई है। ये बनी इसराइल पर ये आफतें नाजिल क्यों हो रही हैं? ये इसलिए नाजिल हो रही क्योंकि इन्होंने अपने ऊपर बहुत सारी चीजें खुद से नाफिज कर रखी हैं, दीन को इन्होंने बिगाड़ दिया, दीन के अंदर अपनी बातें दाखिल कर दी, और ये समझ रहे हैं कि हम बहुत सही कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया कि अब ये वक्त आ गया है कि तुम्हारी इस खुद साख्ता, खुद से बनाई हुई शरीयत को किनारे कर दिया जाए, और अल्लाह एक नई शरीयत को उतारे, नए नबी के साथ उतारे, जो शरीयत भी मुकम्मल होगी, नबी भी इत्माम करेगा, और आखिरी किताब होगी, आखिरी शरीयत होगी, और नबी भी आखिरी होगा। ये आयतें यहां पर बयान कर दी गई। अब यहां से सिलसिला फिर शुरू हो रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े का। फरमाया वमिन कौमि मूसा उम्मतुन यहदूना बिल हक्कि व बिही यादिलून, और मूसा की कौम में कुछ लोग थे जो हक के साथ हिदायत इख्तियार करते हैं और जो इंसाफ के साथ फैसला करते हैं। यह उन यहूदियों की तारीफ की जा रही है जिन्होंने हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, और पहचानने के बाद ईमान ले आए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम, पूरे मदीने में और आसपास के इलाके में उनका डंका बजता था, इतने बड़े आलिम। उन्होंने जब यह सुना कि एक नबी आया है मक्के से मदीने की तरफ और उसने नबूवत का ऐलान किया है, तो उन्होंने कहा कि हमें पता है कि झूठों को कैसे पहचाना जाए, हमें पता है। उन्होंने अपने यहूदी दूसरे उलमा से मशवरा किया, कहा कि ऐसा है कि हम जुबान बिल्कुल बंद कर देंगे, ये आदमी दोबारा ये कह ही नहीं पाएगा कि मैं नबी हूं। ऐसे हम सवालात करेंगे कि बिल्कुल जवाब दे नहीं पाएंगे, हैरान हो जाएंगे, शशदर हो जाएंगे, ऐसे हम सवाल करेंगे। चुनांचे अब्दुल्ला इब्ने सलाम ने सवालात की फहरिस्त मुरत्तब की, एक दो सवाल नहीं, सवालों की बौछार कर देंगे हम। चुनांचे वो बगल में दबाया उन्होंने, वो सवालात की फहरिस्त यूं बगल में दबाया और बड़े तंतने के साथ वहां आए जहां आज मस्जिद नबवी है। अल्लाह के नबी मस्जिद पूरी बनी नहीं थी, एक छप्पर सा अरीश सा डाल दिया गया था, और वहीं पर चटाई के ऊपर, जो खजूर की चटाई होती है, उसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे हुए। अब्दुल्ला इब्ने सलाम उधर से आ रहे हैं, बगल में वो सवालात की पोथी है कि अभी सवाल करेंगे। आपके पीछे यहूदियों का गिरोह है जो मजा लेने आया है, तमाशा होगा, अभी मजा आएगा। अभी कुछ मुशरिकीन भी हैं जो मदीने के हैं कि जरा देखें क्या है। मुअर्रिखीन ने जो लिखा है, अल्लाह अकबर, कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और अल्लाह के नबी के चेहरे पर उनकी निगाह पड़ती है। वो बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने सलाम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या नबी अल्लाह, और कहते हुए आगे बढ़ते हैं, आपसे मुसाफा करते हैं और कहते हैं खड़े होकर सारे लोगों के सामने, यहूदियों का मजमा आपके साथ में आया है, मुशरिकीन का मजमा साथ में आया है, सहाबा बैठे हुए हैं, अभी कोई सवाल नहीं हुआ, कोई गुफ्तगू नहीं हुई।
وہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہے۔ یہودی ان سے سوال کرے، ارے یہ آپ نے کیسے کہا؟ اللہ کی قسم، ان کی جو شناخت، جو پہچان تورات میں بیان کی گئی ہے، یہ بعین ہی وہی ہے، بالکل وہی۔ پہچان لیا دیکھ کر، سوال دھرے کے دھرے رہ گئے، وہ جو محنت سے انہوں نے سوالات تیار کیے تھے وہ کنارے رکھے رہ گئے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ اللہ نے ان یہودیوں کی تعریف کی اور ہمارے نبی نے کہا ایسے لوگ، ایسے نیک لوگ جنہوں نے زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے جو کام کیے ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے گا، وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ عبداللہ ابن سلام اسلام لائے ہیں اور بہت بہترین ان کا اسلام رہا ہے، اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں رہی ہیں ان کی، اور بہت سارے یہودی ایمان لائے ہیں، اور یہودیوں میں انہوں نے دعوت کا بڑا کام کیا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لوگوں نے ان کو ذلیل کیا ہے، اتنا بڑا عالم اپنے وقت کا، لیکن جب وہ ان کے خلاف ہوئے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو بہت ذلیل کیا ہے، ان کی چادر نوچی ہے، جو شملہ پہنتے تو شملہ ان کا نوچا گیا ہے، لیکن وہ حق پر قائم رہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تمہارے سارا گھر لے لیں گے، دولت لے لیں گے، انہوں نے کہا کہ سب قربان ہے، یہ آخری نبی ہیں، میں نے پہچان لیا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن پاک کی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے محمد، اے نبی، یہ یہودی آپ کو ایسا پہچانتے ہیں، اہل کتاب، یہ اہل کتاب آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام کھڑے ہو گئے، کہا بل اکثر من ذالک یا رسول اللہ، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کو پہچانتے ہیں۔ لیکن تعصب ہے، حسد ہے، قرآن پاک نے کہا ہے حسد من عند انفسہم، یہ دلوں کے اندر جو حسد بھرا ہوا ہے یہ تم کو حق قبول کرنے نہیں دیتا۔ جن آنکھوں میں دھواں بھرا ہو نفرت کا، ان سے کوئی خواب نہ دیکھا جائے گا۔ تم کیا سمجھو گے جب دلوں کے اندر نفرت بھر گئی، جب دلوں کے اندر تعصب بھر گیا، جب تم نے طے کر لیا کہ اس آدمی کو سننا ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے تمہیں ہدایت ملے گی؟ ہدایت تو اس وقت ملے گی جب تم نبی کی باتوں کو سنو گے۔ آج کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ حدیثوں کو پڑھتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے جو پایا ہے، جو طریقہ ان سے پایا ہے، اسی پر ہم چلتے رہیں گے۔ ہمارے فلاں بزرگ یہ فرماتے ہیں، ہمارے فلاں امام یہ فرماتے ہیں، ہمارے فلاں مولانا نے یہ بات کہی ہے، فلاں نے اسی فلاں فلاں کرتے ہوئے پوری عمر گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے چل اٹھ، چل تیرا وقت دنیا میں ختم ہو گیا، چل اللہ کی طرف چل۔ نبی بھیجے گئے، رسول بھیجے گئے، کتاب اتاری گئی، اللہ کے نبی نے دعوت پیش کر دی، اللہ نے اسے محفوظ کر دیا، لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اب اگر مائل نہ ہو تو کس کی غلطی ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ جو آدمی کوئی راستہ لینا چاہتا ہی نہیں ہے تو اس کو کیا راستہ دکھایا جائے؟ چنانچہ فرمایا والذین ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو حق اور ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ ہدایت کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور پھر ہم نے ان کو قبیلوں کے لحاظ سے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا، بانٹ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور انہی سے یہ نسل آگے بڑھی ہے، چنانچہ آپس میں کوئی جھگڑا نہ ہو اس کے لیے اللہ رب العزت نے 12 قبیلوں میں ان کو بانٹ دیا، اور صرف 12 قبیلوں میں بانٹا ہی نہیں بلکہ ان کے پانی پینے کی جگہوں کو بھی الگ الگ کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری اور چشمہ پھوٹا، جو چشمے پھوٹے وہ 12 چشمے جاری ہوئے کہ 12 قبائل کے لوگ، اب بڑے بڑے قبیلے ہو گئے تھے، لہٰذا یہ اپنے اپنے گھاٹ کو پہچان لیں اور وہاں سے اپنا پانی پئیں، نہائیں دھوئیں، جو بھی کریں، ہر قبیلے کا ایک گھاٹ اللہ نے متعین کر دیا تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اسی کا ذکر کیا اللہ نے، فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا۔ اللہ نے کہا أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اور موسیٰ نے لاٹھی پتھر پر ماری،
فَانْبَجَسَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا. اور فرمایا اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. یہ انعام ہے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا. صحرا، ریگستان بہت دور تک، اور سورج کی جب تپش ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے بادلوں کا سایہ کر دیا کہ اس بادلوں کے نیچے یہ آرام کریں گے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان کے اوپر جنت سے من و سلوہ نازل کیا. یہ من و سلوہ کیا ہے؟ من اور سلوہ یہ بند، جیسے آج کل بریڈ یا بند ہوتا ہے، اس طرح کی ایک روٹی ہوتی تھی انتہائی ملائم، اور پھر جنت کی روٹی انتہائی ملائم. اور سلوہ بٹیر کی طرح ایک پرندہ ہوتا تھا، اس کا گوشت ہوتا تھا. تو یہ گوشت اور بہترین روٹی یہ ان کو ایسے ہی مل رہا تھا، نہ کوئی محنت کرنا ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے، کچھ نہیں ہے. صبح اٹھتے تھے اور من و سلوہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے اور اسے کھا لیں. حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ تم کو نماز پڑھنی، وہ بھی 2 وقت کی نماز. تم کو یہ 2 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے بس. اور یہ جو کھانا ہے اس کھانے کو بچا کے نہیں رکھنا ہے کل کے لیے. جو ہے آج کھاؤ، کل کے لیے بچا کے لیے نہیں رکھنا ہے. لیکن بنی اسرائیل اس پر بھی عمل نہ کر پائے. 2 وقت کی نمازیں وہ بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی عبادت وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کہا گیا منا سلوہ جو کھانا ہے تم کھاؤ، بچا کے نہ رکھنا، کل پھر ملے گا. مگر انہیں ڈر لگا اتنا اچھا کھانا کہیں ایسا نہ ہو کل نہ ملے، تو اس کو انہوں نے چرا کے صندوقوں میں جو وہ لے کر آئے تھے مصر سے، اس کے اندر رکھنا شروع کر دیا، برتنوں میں ڈھانپ کے رکھنا شروع کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے اس میں سڑن پیدا کر دی. اب صبح جب انہوں نے کھانے کے لیے نکالا تو بدبو سے دماغ پھٹنے لگا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے تو کھانا کبھی سڑتا نہیں، لیکن یہ ایسی انہوں نے حرکتیں کی. یہ سارے واقعات کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ سنیے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو عمدہ غذائیں ہم نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کھاؤ. وما ظلم، ایک لفظ سنیے بہت پیارا سا لفظ ہے، وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. ہم نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کیا، لیکن یہ لوگ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. ہم نے تو بہت نوازا، بہت دیا، بہت عطا کیا، لیکن یہ قانون توڑنے پر آ گئے. اور جب کوئی قانون توڑتا ہے تو پھر اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے، وہ چاہے فرعون ہو یا ابو جہل ہو یا کوئی عام شخص ہو. اللہ کا جب قانون کوئی توڑے گا تو اس کی سزا تو اسے ملے گی. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہتا. عزیزو، یہ جو ایک جملہ ہے یہاں پر، یہ بڑا پیارا لفظ ہے. اللہ نے جو نعمتیں گنائی، کبھی ہم بھی سوچ کر دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اٹھے اور مدینے میں پہنچے. اللہ رب العزت نے مکے میں اعلان کیا تھا جب آپ کے اوپر 5 لوگ ایمان لانے والے تھے، 5 لوگ. اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اے نبی، کوئی کچا پکا گھر ایسا باقی نہ رہے گا جہاں پر تمہارا تذکرہ نہ پہنچ جائے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کوئی گھر باقی نہ رہے گا، ہر جگہ آپ کا تذکرہ ہوگا. اللہ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا جو لشکر ہے وہی غالب ہو کر رہے گا. اے نبی، تمہارا معاملہ یہ غالب ہو کر رہے گا. اللہ نے مدد کی. صحابہ کرام، اللہ رب العزت نے ان کو چن لیا. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. اللہ کے رسول سے انہوں نے علم حاصل کیا، تقوی اور طہارت میں بالکل فائق ہو گئے. اپنے آپ کو تن من دھن سب قربان کر دیا اپنے نبی کے لیے. اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ لوگوں، بیوی رکھ کر، بچے رکھ کر، کاروبار رکھ کر، تجارت کر کے، بیماری کے ساتھ، آزاری کے ساتھ، دکان کے ساتھ، سب کچھ کے ساتھ اللہ کی عبادت ایسے ہوتی. ان کی بھی اولادیں تھی، ان کی بھی جائیدادیں تھی، ان کا بھی گھر تھا، مکان تھا، ان کے دلوں میں بھی خواہشات تھی، ان میں بھی کوئی بیمار ہوتا تھا، ان میں سے بھی کوئی کسی پر جھگڑا کرتا تھا. سارے معاملات ان کے ساتھ پیش آئے. لیکن جو اللہ نے کہہ دیا، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے وہ. شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی.
بس شریعت نے جو کہہ دیا خبردار اگر جھگڑا ہو جائے آپ کو گالی نہیں دینی، کتنا بھی جھگڑا ہو جائے زبان سے گالی نکل ہی نہیں رہی۔ آپ نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے درمیان بالکل بیچوں بیچ کی جگہ کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر رہتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے۔ حق آپ کا ہے اور دوسرا اس کو کھینچنا چاہتا ہے آپ کا بھائی، آپ نے چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے اللہ کے واسطے دے دیا، جھگڑا ختم۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ایسے کو ضمانت لیتے ہیں، اس کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ ابو طلحہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے میں ان کا باغ ہے، بڑا خوبصورت سا باغ ہے، اس کے اندر ایک چڑیا آئی اور وہ نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے لگی۔ باغ اتنے گھنے ہیں، پھروں سے لدے ہوئے ہیں کہ راستہ نہیں مل رہا ہے۔ وہ اسی تھوڑی دیر تک اسی میں دیکھتے رہے، ایک دم سے خیال آئے کہ رہے ہم تو نماز میں ہیں۔ اپنی نماز پوری کی، اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول بڑی غلطی ہو گئی، بڑا گناہ ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ، میں نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے وہ سامان کو دیکھنے لگا، وہ چڑیا کو دیکھنے لگا، باغ کو دیکھنے لگا، پھلوں کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ کہا نہیں اللہ کے رسول، جس باغ کی وجہ سے میری نماز میں خلل پڑا ہے میں وہ پورا باغ صدقہ کرتا ہوں، آج کے بعد سے اس باغ میں جانا ہی نہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری پورا باغ دے دیا۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی طرف دیکھا ہی نہیں، ہیرے جواہرات ان کے پیروں کے نیچے آتے تھے اور وہ آگے بڑھ جاتے تھے۔ اور آج ہم لوگوں کا مقصد ہی یہی دنیا ہو گیا، مکان، پلاٹ، جائیداد، دکان، گھر، کپڑے، فیوچر، بچوں کا مستقبل، یہی سب کرتے کرتے آدمی مر جاتا ہے اور موت کا فرشتہ سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نامہ اعمال کیا ہے؟ کچھ نہیں، آہٹ بھی نہ محسوس ہوئی ختم سحر تک، یہ عمر رواں کتنے دبے پاؤں چلے، پتہ بھی نہیں چلا یہ عمر کب ختم ہو گئی، کب موت کا وقت قریب آ گیا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ نہ چھوٹا، نہ بچہ، نہ بڑا، نہ جوان، نہ بوڑھا، نہ مرد، نہ عورت، موت کا فرشتہ ہر ایک کی تلاش میں ڈھونڈ رہا ہے۔ جس کے لیے حکم ہوتا ہے اس کی جان وہیں پر قبض کر لیتا ہے۔ ابھی بیٹھا ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، 15 منٹ بعد خبر ملتی کہ انتقال ہو گیا۔ ذرا سی دل میں دھڑکن ہوئی، معلوم ہوا ذرا سی دل میں تکلیف ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد ابھی آپ نے دیکھا، ابھی خبر سنی نہیں تھی، ابھی صحیح سے بات بھی نہیں ہوئی، معلوم ہے انتقال۔ اچھا خاصا باقا سجیلا نوجوان گاڑی کے اوپر نکلتا ہے، معلوم ہوا کسی ایکسیڈنٹ میں انتقال، ختم۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کب ختم ہو جائے پھوٹ جائے پتہ نہیں چلا، زندگی ختم ہو گئی۔ اسی میں جس کو ہم سمجھتے تھے لوگ کیا کہیں گے، ہم نے کبھی فکر نہ کی کہ اللہ کیا کہے گا۔ جس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس اللہ کی فکر نہ کی، دنیا کی نگاہوں کی فکر کرتے رہے، دنیا کی باتوں کی فکر کرتے رہے، پڑوسی کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، ہم اسی میں لگے رہے، اللہ کے احکامات کو توڑتے رہے، جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کرتے رہے، سوچتے رہے توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، وہ وقت آیا ہی نہیں اور اس سے پہلے موت آ گئی۔ ہم سوچتے تھے ہم کریں گے توبہ، کر لیں گے، بڑھاپے میں حج کر لیں گے، حج کرنے کے بعد سارے گناہ چھوڑ دیں گے، یہ ہم کہتے رہتے تھے۔ ابھی کبھی کیا، ابھی تو نوجوانی ہے، تھوڑا بڑھائیں گے تو داڑھی رکھ لیں گے، بڑھاپا آئے گا تو داڑھی رکھ لیں گے۔ عورتیں سوچتی ہیں ابھی جب بہو آ جائے گی تو ہم پھر صرف اللہ کے لیے لگ جائیں گے، خالی عبادتوں میں لگیں گے، ابھی تھوڑا سا دنیا کا کام ہے، ابھی نماز چھوٹ رہی تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پھر پڑھ لیں گے، وہ پھر کبھی آتا ہی نہیں، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقت جب اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، بندہ بے انتہا گھبراتا ہے، تھر تھراتا ہے، اسے یقین نہیں آتا کہ یہ ہو کیا گیا، وہ روح بھاگتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں نہیں تجھے تو کھینچ کر نکالنا ہے، تجھے تو چلنا ہی پڑے گا، سوائے مومن اور نیک بندوں کی کہ فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ،
मोमिनीन कुछ ऐसे भी हैं इसी जमीन पर रहने वाले, हमारे आपके बीच में रहने वाले, हमारे आपके बीच में नमाजें पढ़ने वाले, साथ में टहलने वाले, दुकानों पर बैठने वाले, आप नहीं जानते हैं, अल्लाह उनको जानता है कि ये वो लोग हैं कि मौत के का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि अल्लाह का फरिश्ता आएगा तो हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे, हम अल्लाह का इनाम हासिल करेंगे। हमने अल्लाह के लिए नमाजें पढ़ी हैं, अल्लाह से तौबा की है, हमने अल्लाह का कलमा पढ़ा है, हमने नबी की इत्तिबा की है, हम गुनहगार हैं लेकिन हम अल्लाह से तौबा करते हैं। कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन हम अल्लाह से तौबा ना करते हो, कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन हम अल्लाह के नबी पर दरूद ना पढ़ते हो, कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन हम अल्लाह से उसकी रहमत ना मांगते हो, कोई दिन नहीं गुजरता। ऐसे लोग मौत का इंतजार करते हैं। फरिश्ता जो ही उनके सामने आता है और कहता है चल इस दुनिया से, या ये तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, आए मुतमइन नफ्स, चल बड़ा मुतमइन, चलो छोड़ो ये बीमारी, आजारी, घर, प्रॉपर्टी, जायदाद छोड़ो, अल्लाह ने तुझे हर गम से आजाद कर दिया, अब चल अल्लाह का इनाम देख तू, तब तुझे पता चलेगा कि इनाम किसे कहते हैं। ये जरा सी दुनिया देखकर तू इस पर रीझा हुआ था, ये दुनिया तुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, आओ तुम्हें हम दिखाते हैं कि इनाम किसे कहते हैं, मजा किसे कहते हैं, खाना किसे कहते हैं, मकान किसे कहते हैं, आओ तुम्हें हम दिखाते हैं। एक जन्नती को फरमाया आलम बरज़ख में जब फरिश्ते लेकर जाते हैं तो अल्लाह हुक्म देता है कि इसको जन्नत दिखाओ। एक खिड़की खोली जाती है और वो जन्नत में झांकता है, और जब वो उस खिड़की से जन्नत की तरफ देखता है और जन्नत के शानदार महलात, आला किस्म के मकानात, सोने और चांदी के बने हुए महलात, और जहां से हीरे और जवाहरात की चमक आंखों को खीरा किए देती है, और वो खुशबू जो जमीन से निकल रही है वो रूह को मुअत्तर कर देती है, अनवा अक़साम के फल और खाने देखता है, तो कहता है परवरदिगार ये सब किसका है। वो जो फरिश्ता बगल में खड़ा होता है वो उसके शाने पर हाथ रखता है, कहता है ऐ बंदे मोमिन, ये सब तेरा है, ये तेरे लिए है। वो कहता है मुझे जाने दो। कहता है नहीं, कयामत में जब नामा अमाल तौले जाएंगे उसके बाद जन्नत में जाना होगा। वो कहता है मेरे रब जल्दी से कयामत कायम कर दे, जल्दी कयामत कायम कर दे। और जो बंदा बुरा होता है उसको दिखाया जाता है, यही जन्नत दिखाई जाती है, और जब वो देखता है तो फरिश्ता कहता है तुझे मालूम है कि यह नेमत तुझे मिल सकती थी लेकिन तू महरूम कर दिया गया, महरूम कर दिया गया। फिर उसे वो दोजख दिखाई जाती है, देख वो दोजख जो अजाब देखता है, फरिश्तों को मारते हुए देखता है, वो कोड़े, वो गुर्ज, वो हथौड़े जिनसे मारा जा रहा है, वो सांप, वो बिच्छू जो उसे काट रहे हैं, वो आग जिसमें वो जल रहे हैं, जब वो अजाब देखता है तो बिल्कुल दहल जाता है। फरिश्ता कहता है कि तुमने दुनिया में बड़े गुनाह किए, ये जहन्नम का अजाब तुझे भुगतना पड़ेगा। वो कहता है कि अल्लाह 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 कयामत ना कायम कर, मत कायम कर, मत कायम कर। रोता है, गिड़गिड़ाता है। ये अल्लाह का पहला इनाम है बंदे मोमिन के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको और आपको ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए और ईमान पर मौत अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया कि हमने कोई जुल्म न किया, इन बनी इसराइल पर हमने तो इतनी नेमतें दे दी, हमने नेमतें दे दी, लेकिन फिर भी ये हमारी बात नहीं मानते थे, तो हम क्या करें। फिर तो सजा है, ये तो कानून है। मेरे अजीजों, जैसे बनी इसराइल को सजा मिली, आए मुसलमानों, आए उम्मत मोहम्मदिया के लोगों, क्या तुमको सजा न मिलेगी। उन्होंने मूसा की पैरवी छोड़ दी, अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया, हुकूमतें उनके हाथ से ले ली, उन्हें जलील और ख्वार कर दिया। तो क्या अगर मुसलमान ऐसा करेंगे, वो अपने नबी की पैरवी नहीं करेंगे तो अल्लाह उनको देगा। कभी किसी मुसलमान शादी में जाके देखिए, आप यकीन कीजिए, आपको यकीन नहीं होगा कि ये मुसलमान की शादी हो रही है, यकीन नहीं होगा। लोग आपको बताएंगे कि भाई साहब ये मुसलमान की शादी है। ये जो बेपर्दा लड़कियां और खवातीन आपको नजर आ रही हैं, जो चेहरे पर मेकअप पोते हुए और बरहना लिबास पहनकर आधी नंगी आपको जो नजर आ रही हैं, ये मुसलमान औरतें हैं, ये कलमा पढ़ने वाली औरतें हैं। आपको यकीन नहीं आएगा कि ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद, वो भी शर्म करें देखकर, यहूदी भी कहे कि हम इतने बुरे न थे, और मुसलमान तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी पनाह में रखे।
अल्लाह ने फरमाया वमा ज़लमूना, हमने कोई जुल्म ना किया उनके ऊपर, लेकिन ये अपने आप पर खुद जुल्म करने वाले थे। याद रखो इस दुनिया में इज्जत पाने का, इन्नमल इज्जतु लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह ने लिख दी है। इज्जत तो का सारा दारोमदार अल्लाह का है। वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको चाहता है जिल्लत देता है। अपने नबी के साथ उसने इज्जत बांध दी। नबी के साथ, नबी की पैरवी करोगे बाइज्जत रहोगे, बुलंद रहोगे। और अगर नबी की पैरवी के खिलाफ चलोगे, नबी कुछ कहेंगे तुम कुछ करोगे, उनका हुक्म कुछ है तुम्हारा तरीका कुछ है, तो यकीन रखो कि फिर जिल्लतें तो मुसल्लत होंगी और अल्लाह का अजाब तो आएगा। फरमाया, अब यहां से जिक्र है, वइज़ क़ील लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रिया वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम वक़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाब सुज्जदा नग़फ़िर लकुम खतियातिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले हैं और एक गांव है, एक इलाका है पूरा। अल्लाह ने फरमाया कि जाओ उस इलाके को फतेह करो, हम तुम्हें फतेह देंगे। जाओ वहां पर जाकर जिहाद करो कौम अमालिका से। ये कहने लगे कि इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, अय मूसा तुम जाओ, तुम्हारा रब जाए, तुम दोनों जाकर जिहाद करो, हम नहीं करेंगे, हम यहीं खड़े रहेंगे। सबको वहां से निकाल बाहर करो तब हम जाएंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा ठीक है, एक बस्ती बताई, कहा जाओ उस बस्ती में आराम के साथ चले जाओ, वहां पर तुम रहो जाकर, हमने तुम्हारे लिए वो बस्ती खाली कर दी है, तुम वहां पर जाकर रहो। लेकिन जब दरवाजे में दाखिल होना तो सर झुकाकर, आप फतेह फातिहा ना दाखिल हो रहे हो, सर झुकाकर दाखिल होना और कहना हित्ततुन हित्ततुन, आय अल्लाह माफ कर दे, आय अल्लाह माफ कर दे, ये कहते हुए दाखिल होना और सर झुका के दाखिल होना आजिजी के साथ। देख रहे हैं आप, ये बनी इसराइल दाखिल होते हैं अपनी सुरीन के बल, चूतों के बल, गर्दन ऐसे किए हुए यूं, और कहते हैं हिंततुन हिंततुन, गेहूं गेहूं। हिंततुन, अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे, हिंततुन नून बढ़ा दिया बीच में, जिसके माने गेहूं गेहूं, इस तरह से दाखिल होते। अब ये तो हद हो गई, हद हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फबद्दल अल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम, फिर उन लोगों ने जिन्होंने जुल्म किया उन्होंने वो जुमला, वो लफ्ज ही बदल दिया जो उनसे कहा गया था। फ़अरसलना अलैहिम रिज्ज़म मिनस समा, फिर हमने आसमान से उन पर अजाब नाजिल किया, बिमा कानू यज़लिमून, इसलिए कि ये जुल्म करते थे, ये गलत काम किया। ये अजीजों, ये हमको सुनाया जा रहा है कि तुमने भी कुछ चीजें तब्दील कर रखी हैं। नबी ने जो तुमको तरीका दिया था, नमाज तुमको सिखाई थी, मिंबर पे खड़े होकर नमाज तुमको सिखाई, और जब सजदे का वक्त आया जमीन पर उतर कर सजदा किया, तुमने नमाज को बदल डाला। वजू के तरीके को सिखाया था, तुमने वजू का तरीका बदल डाला। आज भी लोग वजू करते हैं तो हमने कई लोग को देखा अपने कान के पास ऐसे 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 कई बार करके, और गुद्दी पर ऐसे मसा करते हैं, ऐसे मसा करते हुए गर्दन पर लाते हुए वजू हो रहा है। हम मसालिक की बात नहीं करते, हमने ऐसे लोगों को देखा है जो वजू कर रहे हैं और इतना ऐसे ऐसे वजू किया, बस ऐसे, एक हाथ भीगा हुआ ऐसे कर लिया, हो गया वजू, या यूं कर लिया, हो गया वजू। हदीसों में सहाबे कराम ने जो खड़े होकर देखा है वो बयान करते, हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप अपने जो भीगे हुए आपके हाथ थे, वो नासिया जहां से बाल उगते हैं, ये सामने के बाल, वहां पर आपने अपने दोनों हाथों को यूं रखा और पीछे की तरफ ले गए और फिर सामने की तरफ लेकर आए। इतनी डिटेल, इतनी तफसील, और ये उम्मत ऐसे करे, बस मसा के लिए यूं करे, ऐसे करे, हो गया मसा, यूं कर लिया, हो गया मसा। ये टोपी लगाए हुए हैं आपको, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, न मालूम कितनी नमाजें हमने भी ऐसे पढ़ी, वजू किया ऐसे ऐसे किया, हो गया, बस हो गया, हो गया मसा। जरा सा नमाज पढ़ने खड़े हुए, नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में करा, काबे शरीफ तो अल्लाह क्या है, अल्लाह की पनाह,
اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو معاف فرمائے. بہت گناہ کے کام ہیں, بہت گناہ کے کام ہے. آگے ایک چیز آ رہی ہے, حیلوں کا بیان آ رہا ہے, نبی کے حکم سے بھاگنے کے طریقے. ابھی چونکہ تفصیلی واقعہ اب ہم نہیں بیان کر پائیں گے اس کے آگے, ابھی اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ نے زندہ رکھا ہم کو اور آپ کو تو انشاءاللہ بیان کریں گے. اس میں یہ بتایا ہے آگے جو درس آ رہا ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو اس حکم سے بھاگنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے. لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں, باقاعدہ کتابیں, اس کا نام رکھا ہے کتاب الحیل, حیلوں کا بیان. زکوٰۃ سے بچنے کا یہ طریقہ, نماز سے بچنے کا یہ طریقہ, حج سے بچنے کا یہ طریقہ, عبادتوں سے بچنے کے طریقے لکھے گئے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رد کیا, پورا لکھا ہے باقاعدہ. دیکھ رہے ہیں آپ, اس امت پر عذاب نہیں آئے گا. جو امت اپنے نبی کو چھوڑ کر غیروں کی پیروی کرنے لگ جائے تو کیا اس امت پر, آپ بتائیے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اللہ کو کیا موسیٰ کی قوم سے کوئی دشمنی تھی؟ نعوذ باللہ. کہ موسیٰ کی قوم پر تو عذاب آئے کیونکہ موسیٰ کی بات نہیں مانی, اللہ نے عذاب نازل کیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسے ہی اپنے نبی کے خلاف چلتی رہے اور اس کے اوپر رحمتیں برستی رہے, ایسے ہی. سوچ کر دیکھیے آپ, وہ اللہ ہے, یہ سارے بندے اس کے سامنے ہیں اور وہ انصاف کرنے والا ہے. وہ کبھی کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا, ظلم اس نے حرام کر رکھا ہے, کبھی وہ ظلم کرتا ہی نہیں ہے. وہ انصاف کرنے والا ہے. نبی کے خلاف جو چلے گا اس کو سزا ملے گی. نبی کی لائی ہوئی شریعت کو بگاڑ دینے والے لوگ اور یہ سوچے کہ نہیں ہم پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونی چاہیے, کیوں نازل نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جملہ اور کہتے ہیں لاسٹ میں, آخری بات کہتے ہوئے, اس بات کو ختم کرتے ہوئے بات کہتے ہیں کہ میرے عزیزوں, سب سے بڑی ضرورت ہے وہ کیا, جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری لکھی ہے اس کے اندر جو پہلا باب رکھا ہے اس میں ہے العلم قبل القول والعمل. اللہ کے بندو علم حاصل کرو, تم جانو تو تمہارے نبی نے کیا کہا ہے, تمہارے نبی کا فرمان کیا ہے, تمہارے نبی نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اللہ کی قسم جب آپ نبی کی باتوں کو پڑھیں گے تو آپ کے سینہ ایمان سے بھر جائے گا, نور سے بھر جائے گا. آپ وہ نہیں رہیں گے جو ابھی آپ ہیں, زندگی بدل جائے گی, ہماری عادات بدل جائیں گی, کردار بدل جائے گا, اور اللہ کی قسم صبح و شام اللہ کی رحمتیں نازل. فرمایا کتنے ایسے لوگ ہیں, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, بس بیان کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ایک رکوع 19واں رکوع پورا ہو گیا ہے, آیت نمبر 162 تک 162 ایک واقعہ ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ گھر سے باہر نکلے, حواس بالکل اڑے ہوئے, چہرہ ان کا زرد, کہنے لگے نافق حنظلہ, نافق حنظلہ, حنظلہ منافق ہو گیا, حنظلہ منافق ہو گیا. ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں, کہنے لگے کہ حنظلہ کیا بات ہے, تم تو اتنے پکے مومن ہو, یہ کیا بات ہے منافق. کہا کہ نہیں, ہم جب اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں, جنت دوزخ کی باتیں سنتے ہیں تو ایمان بالکل بڑھ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے جنت میرے سامنے ہے, دوزخ میرے سامنے ہے, بالکل اللہ کی طرف ہماری توجہ بڑھتی ہے. اور فَإِذَا عَافَسْنَا, اور جب ہم اپنی بیویوں سے جا کر ملاقات کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کھیلتے کودتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ آخرت ہمارے ذہن سے ہٹ گئی, تب تو پھر میں منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نافق ابن ابی قحافہ, یہ قحافہ کا بیٹا یہ بھی منافق ہو گیا. یہ دونوں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نافق حنظلہ, وہ کہتے ہیں نافق ابن ابی قحافہ. اللہ کے نبی سمجھ گئے, اپنے پاس بلایا, کہا کیا بات ہے. حضرت حنظلہ نے کہا اللہ کے رسول, ہم آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, جنت دوزخ کی باتیں سنتے ہیں, ایسا لگتا ہے جنت ہمارے سامنے ہے, دوزخ ہمارے سامنے, پھر ہم اپنے گھر پہ جاتے ہیں, بیوی بچوں سے ملتے ہیں, تو یہ کیفیت باقی نہیں رہتی. آپ نے فرمایا یا حنظلہ لو کنتم علی ما کنتم علیہ لصافحتکم الملائکۃ علی فروشکم ولکن یا حنظلہ ساعۃ وساعۃ.
اے حنزلہ اگر تم اسی حالت پر رہو جو میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے آسمان سے اتر کر تم سے مصافحہ کرے، لیکن اے حنزلہ یہ وقت وقت کی بات ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ جب آپ بیٹھے اللہ کی یاد آئی، یاد کر لیجئے اللہ کو، یہ بڑا وقت ملا ہوا ہے۔ جب آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہونے لگے فوراً اس کو غنیمت سمجھیے۔ کبھی آپ کا دل کیا کہ لاؤ چلو نماز پڑھتے ہیں، فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیے۔ کبھی آپ کا دل کیا لاؤ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، فوراً تلاوت کرنا شروع کر دیے۔ کبھی آپ کا دل کرتا ہے لاؤ ذکر و اذکار کرنے، فوراً ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ لمحات ہیں جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، انعام کے طور پر آپ کو ہیں، جانے مت دیجئے، ان کو پکڑ لیجئے جلدی سے اور جلدی اللہ کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو آپ کو ملی ہے۔ اگر یہ نعمت ہر وقت رہے تو اللہ کی قسم تم زمین پر انسانوں کی طرح نہ رہو، آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارے سامنے مصافحہ کرے تم سے، لیکن یہ نہیں۔ لہٰذا اللہ کے ذکر کی طرف کثرت سے متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔